اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ بہرحال ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یعنی کہ وہ ان باتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو 6 شرائط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پہلے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا ان میں سے کسی بھی ایک بات کو قبول نہیں کرتا جس سے قرآن سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی ایسے شخص کے مہر لگا دی ہے۔ اب مہر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سٹیمپ لگا کر ہی بھیجا تھا کہ یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ جب ان لوگوں نے جو مشرکین اور کافر ہیں انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ماننے سے، اور دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اور ایسے شخص کے لیے قرآن پاک کی دعوت یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسے ہے کہ اس کے کان ان کو سننے سے بہرے ہیں اور اس کی خوبیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سخت سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔